السلام علیکم دوستو، خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ہے ڈارک ورلڈ، جہاں ہر کہانی میں چھپے ہوتے ہیں راز اور وہ سچ جو اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے خوف۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں نائٹ جینیٹر ہوں۔ میری ایک عمارت باقی سب جیسی نہیں ہے۔ جب آپ رات کے وقت عمارتوں کی صفائی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، جیسے کون سی وینڈنگ مشین ہمیشہ اٹکی رہتی ہے یا کون سی لفٹ اوپر جاتے ہوئے اکثر رک جاتی ہے۔ آپ ٹونر ختم ہونے سے پہلے اس کی مہک کو پہچاننے لگتے ہیں۔ آپ جان جاتے ہیں کہ زیادہ تر سیکیورٹی کیمرے اصل میں کام ہی نہیں کرتے، اور آپ سیکھتے ہیں کہ کچھ جگہیں اکیلے ہونے پر واپسی سرگوشی کرتی ہیں۔ میں 18 سال کی عمر سے صفائی کا کام کر رہا ہوں، اب 26 سال کا ہوں۔ کالج کبھی نہیں گیا، ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صفائی کا کام مناسب پیسے دیتا ہے اور مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ میرا روٹ آدھے درجن مقامات پر مشتمل ہے: ایک ڈینٹل کلینک، ایک بینک، ایک چھوٹا کارپوریٹ لا فرم، ایک خالی ڈپارٹمنٹ اسٹور جو آدھا مرمت کے گرد و غبار میں ڈوبا ہے، آدھا پچھلی کرسمس کی سجاوٹ کے بھوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں رات کو کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے لوگ پسند نہیں۔ خاموشی ہوتی ہے، صرف میں، میرا موپ اور میرے خیالات۔ یہ سب ٹھیک تھا جب تک کہ اس عمارت کو میرے روٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ٹھیکیدار نے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہا، بس سر جھکائے رکھنا۔ مجھے تو اس کے اندر والے کاروبار کا نام بھی نہیں دیا گیا، صرف ایڈریس اور چابیوں کا ایک سیٹ دیا گیا۔ باہر سے دیکھو تو بس ایک سادہ سا کنکریٹ کی عمارت، شاید 4 منزلہ، نہ کوئی سائن، نہ لوگو، نہ پارکنگ، بس ایک دھاتی دروازہ جس پر کی پیڈ اور سوائپ لاک لگا ہوا تھا کہ کارڈ پہلے ہی دن کام کر گیا۔ اندر داخل ہوا تو عجیب سی مہک آئی، جیسے کسی ایسی چیز کی جو کبھی سانس نہ لیتی ہو، جیسے پرانی فریزر کی بدبو اور گیلی الیکٹرانکس کی بدبو۔ سب کچھ بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن صاف ستھرا نہیں، جیسے کچھ زیادہ ہی صاف ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلی رات میں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی ریسرچ لیب ہے یا کوئی سرکاری ادارہ۔ کچھ کمرے تھے جن میں فرش پر نالیاں تھیں، کچھ میں کرسیوں پر بیٹریاں۔ تب ہی مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے تنخواہ سوال کرنے کی نہیں، صفائی کرنے کی ملتی ہے۔ میں نے چیزیں صاف کی، کچھ کوڑے کے ڈبے خالی کیے جو کٹی پھٹی کاغذوں سے بھرے تھے اور عجیب طور پر گرم لگ رہے تھے، فرش صاف کیا اور نکل آیا۔ دوسری رات مجھے محسوس ہوا کہ عمارت کی ترتیب عجیب ہے، جیسے کوئی راہداری جو پچھلی رات نہیں تھی، یا کوئی دروازہ جو کسی اینٹوں سے بند دیوار میں کھلتا تھا۔ میں نے تھکن پر الزام ڈالا، یا شاید یہ کوئی ماڈیولر بلڈنگ ہو جو بدلتی رہتی ہے۔ میں نے نقشہ بنانا شروع کیا، اپنی کار میں نوٹ پیڈ پر ایک خاکہ۔ ہر رات وہ نقشہ بدل جاتا، دروازے ہل جاتے، کبھی کبھار دیواریں بھی، اور پھر آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ پہلے تو وہ آوازیں بہت مدھم تھیں، بس ایک گہری گونج، جیسے پرانا فریج چل رہا ہو۔ لیکن اور بھی نیچے والے فریکوینسیز پر کچھ ٹک ٹک کی آوازیں بھی آئیں، جیسے کوئی زبان ہو لیکن دانتوں سے بنی ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ HVAC ہوگا۔ پھر ایک رات میں نے ایک دروازے کے پیچھے یہ آواز سنی جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا، نہ اس پر کوئی لیبل، نہ ہینڈل، صرف ایک سلاٹ اور ایک ریڈر جو میرے قریب جانے پر سرخ روشنی دیتا تھا، اور دوسری طرف سے فرش پر کچھ گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، شاید کھول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے وہ سلاٹ
مجھے آنکھ مار رہا ہو۔ پھر میں نے اسے دیکھنا شروع کیا۔ پہل تو محض ایک سایہ، راہداری کے آخر میں لمبا، غیر فطری حد تک دبلا انسان جیسا، لیکن جیسے کسی نے انسان کو دھاگے کی لمبائی تک کھینچ کر سیدھا کھڑا کر دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے دیکھتا اور پھر دیوار کے پیچھے چھپ جاتا۔ کبھی کوئی قدموں کی آواز نہیں آئی، بس ہلکی سی سانس کی سیٹی، جیسے گلے میں سوراخ ہو۔ ایک رات میں نے ایک آبزرویشن ونڈو میں جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، پھر روشنی جھپکی اور وہ وہاں تھا، اس کے بعد میرے پیچھے۔ وہ نہیں ہلا، بس کھڑا رہا، سر جھکا ہوا، بازو مڑ مڑ کر، جیسے اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں، لیکن شیشہ اب بھی اسے دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد میری نیند خراب ہو گئی، اور تب ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے گھر تک فالو کر رہا ہے۔ پہلے بدبو آئی، وہی گیلی الیکٹرانکس جیسی مہک میری گاڑی میں، میرے اپارٹمنٹ میں، پھر وہی گہری گونج جو کہیں سے نہیں آتی، اور پھر میں نے دیکھا میرا ہال لمبا ہو رہا ہے جب میں اس میں چل رہا تھا۔ میں نے اپنے باس سے کہا یہ عمارت چھوڑ دوں؟ میں نے کہا مجھے عجیب لگتی ہے۔ میرا باس صرف ہنسا، بولا یہ اکاؤنٹ بہت پیسے دیتا ہے، اس سال 3 جینیٹر چھوڑ چکے ہیں وہاں کام، تم تو اب تک ٹھیک چل رہے ہو۔ ٹھیک چل رہا ہوں؟ مجھے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے وہاں فون لے جانے کی کوشش کی، کچھ ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، کچھ بھی۔ ویڈیو بلینک آئی، آڈیو بدتر تھی، اور کسی کے رونے کی آواز، جیسے بلینڈر میں کوئی چیز پیسی جا رہی ہو۔ پھر فون بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اس پر تصویریں آنے لگیں، وہ تصویریں جو میں نے نہیں لی۔ ایک تصویر میری تھی، میں سو رہا تھا اپنے بستر پر۔ گزشتہ رات سب سے خوفناک تھی۔ میں عمارت کے اندر کھو گیا، میرے نوٹ پیڈ کا نقشہ بیکار، ہالز گھومنے لگے، لفٹ صرف نیچے جا رہی تھی۔ میں نے ایک ہی فائر ایکسٹنگوشر کے سامنے سے 5 بار گزرا، روشنی چلی گئی، میرا فلیش لائٹ سانس لیتے ہوئے جل بجھ رہا تھا۔ میں نے پھر اس کی موجودگی محسوس کی۔ قدموں کی چاپ نہیں، بس گرمی اور خون اور بجلی کی مہک۔ میں بھاگا، یاد نہیں کہ باہر کیسے نکلا، یاد ہے کہ ایک سیڑھی جو تیسرے فلور پر ختم ہونی چاہیے تھی، میں اس سے 25 فلور نیچے اترا۔ ایک دروازہ کھلا جس کے پیچھے صرف تاریکی تھی، جس میں ستارے تھے، اور کشش شکل الٹی۔ میری کان میں سرگوشی ہوئی، میری آواز میں کہا اب تم کافی صاف ہو چکے ہو۔ میں اپنے ٹرک میں جاگا، عمارت سے باہر خون آلود قدموں کے نشان تھے۔ میں واپس نہیں جا رہا، نوکری جائے تو جائے۔ میں نے اپنے ادارے کو اطلاع دی، انہوں نے کہا ڈریکسلر اسٹریٹ کا وجود ہی نہیں۔ دن میں وہاں گیا، بس ایک ویران پارکنگ لائٹ تھی اور صرف جھاڑیاں، لیکن رات کو جب وہاں سے گزرتا ہوں، وہی دروازہ اب بھی نظر آتا ہے۔ اور کل رات جب میں وہاں سے گزرا، میری جیب میں میرا کی فوب بجا، جبکہ میں نے اسے پچھلے ہفتے پھینک دیا تھا۔ شاید کسی نے اسے واپس لے آیا ہے، اور میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک فرش کو موپ کر رہا ہوں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ کوئی چھت نہیں، صرف ایک آسمان ہے۔ موپ میرے پیچھے گھسیٹتا ہے، اور جس چیز کو میں صاف کر رہا ہوں وہ پانی نہیں ہے، وہ آوازیں ہیں، میری، تمہاری، سب کی۔ اور اس نے ختم ہونے والے ہال کے بہت دور کہیں میں قدموں کی چاپ سنتا ہوں، لیکن صرف صفائی کرنے والا تو صرف میں ہی ہوں، ہے نا؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں ایسی ہی اور بھی واقعات جن کا ذکر لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔
ملتے ہیں اگلے اندھیرے میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے گا، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ خوف ہر جگہ ہے۔ اللہ حافظ۔